ہے تو ہمیں خط لکھ دیا کریں. اور ہمارا سمپل سا پتہ ہے بالکل ARYQTV D120 سائٹ کراچی. یہ اسکرین پر نمبر چلنے والے ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ براہ راست ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. یاد ہے آپ کو پچھلے پروگرام میں نے آپ سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ وراثت کا موضوع اختتام کو پہنچا ہے، اور پچھلی مرتبہ ایک واقعہ یہ رونما ہوا تھا کہ میں جس گاڑی سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک کیسٹ بج رہا تھا. اس کیسٹ پہ ایک ایسا شعر جو ہے گانے کی صورت میں بج رہا تھا جو اتفاق سے اس وقت توجہ تھی، اور وہ شعر سن کر توبہ کرنے کو جی چاہتا تھا. گانا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین، کھلے عام توہین جو کی جا رہی تھی. ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم اس قسم کے کتنے اشعار، کتنے گانے جو ہیں وہ گنگناتے. گانا گنگنانا ہی ویسے بری بات ہے، لیکن ہم کتنے ایسے گانے بھی گنگناتے ہیں جو خالصتاً کفر پر مشتمل ہوتے. ایک پروگرام کا آغاز کرتا ہوں لیکن وہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح حدیث کا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے اور رات کو کافر ہوں گے. اس مفہوم کو میں اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق جو سمجھ سکا ہوں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم اصل میں کیا ہے؟ ایمان کے حوالے سے ہے کہ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ نے ابھی بیان کیا تو یہ دراصل قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی کہ علم اٹھتا چلا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا اور لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی. تو انہی نشانیوں میں یہ بھی بتائی کہ صبح کو لوگ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے. تو اس کی وجوہات اگر دیکھی جائے جو سب سے بڑی وجہ اس میں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے نزدیک ایمان اور کفر کا معاملہ یکساں ہو جائے گا، ایمان کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی صحیح، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے. یہ ایک پرسنل معاملہ سمجھا جائے گا ایمان وغیرہ. تو جب اس کو ایک پرسنل معاملہ بنا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی، تو لوگ پھر اس کے ایمان کے نکل جانے کا یا آ جانے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. اور اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ زندہ مثال آج کل ہمارے یہاں پر یہ کفریہ کلمات ہے جو ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ان باتوں کے بارے میں ہمیں پیشگی اطلاع دے دی تھی، پیشگی سمجھا دیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ لوگوں کی ہنسانے کے لیے بعض اوقات ایسی بات اپنی زبان سے کہتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے جہنم کی کتنی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہے جو دین کے کسی بنیادی احکام کا انکار جس میں پایا جاتا ہو، یا جسے ضروریات دین کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کر دیں گے. اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے کسی حلال کو حرام قرار دے دے یا کسی حرام کو حلال قرار دے دے، اور اس قسم کے معاملات کرنا یا دین کے کسی حکم کی تخفیف کرنا، اس کو ہلکا جاننا، اس کا مذاق اڑانا یا ہنسی کھیل میں اس کے معاملے کو ذکر کرنا، تو یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جاتی ہے. اچھا جب ایمان تو ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے جسے نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ اس کی چوڑائی، موٹائی، لمبائی ناپی جا سکتی ہے، تو ایک کیفیت کا نام ہے. جی جی. اور فی زمانہ ہم نے مفروضہ قائم کر لیا کہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے یا ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اب ایمان تو ہماری میراث ہے، وہ تو جاتا نہیں. مطلب ایک مفروضہ یہ ہے نا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ایمان تو جاتا نہیں ہمارا. تو ایمان کیا ایک ایسی چیز ہے جو آتا اور جاتا رہتا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو کتنی بہترین بات اللہ تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں سورہ عنکبوت کی شروع میں پہلی آیت میں بیان کی. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو تنبیہ فرمائی ہے وہ اہل ایمان کو فرمائی ہے کہ تمہارے اتنا کہہ دینے سے کہ جناب ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں یا اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، صرف اسی پہ نجات نہیں بنے گی
بلکہ آگے آزمائش ہے، سارے کا سارا معاملہ ہے. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا علیہ، رب اللہ کہنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ورنہ صرف اتنی بات کہنے سے کہ جناب ہم ایمان لائے تو اس سے صرف چھوٹ نہیں ہو جائے گی. پوری کی پوری آزمائش ہے، پورا کا پورا معاملہ ہے. اور یہاں پر ان آیات میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، آزمائش ہوگی، وہ سارے کے سارے معاملات کیے جائیں گے. اور بلا شبہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو نکل بھی جاتی ہے اور آ بھی جاتی ہے. اور حدیث کریمہ میں تو بتایا کہ انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان جو ہے اس کے اوپر چھاتی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسا چھتری سر پہ ہوتی ہے، اس بندے سے نکل جاتا ہے. اور جب وہ گناہ سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو پھر وہ ایمان واپس اس میں داخل ہو جاتا ہے، جب گناہ کبیرہ کے لیے ہے. لیکن جب کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے گا یا شرکیہ بات کہہ دے گا تو ایمان اس سے نکل جائے گا، اب لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک کہ اس کفر سے توبہ نہ کر لے، اس شرک سے توبہ نہ کر لے، سچے دل سے اللہ سے معافی نہ مانگ لے، تب تک اس کا ایمان لوٹ کر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس وقت تک دوبارہ اس کی بیوی، وہ اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنا تجدید نکاح بھی نہ کروا لیں. بڑا نازک مسئلہ ہے. بالکل بالکل بالکل. مفتی صاحب نے جو قرآن آیات کا تذکرہ کیا سورہ عنکبوت کے حوالے سے کہ کیا یہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ مفہوم کچھ اس طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور ہر دعوے کو ایک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان ایک دعویٰ ہے، استقامت دلیل ہے، آزمائش دلیل ہے، اس پر قائم رہنا دلیل ہے. جب تک یہ دلیلیں نہیں ہوں گی دعویٰ جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا. بہن نازیہ رشید ہیں کراچی سے، میرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں ایسی چادر اوڑھ کر سو جانا جس میں خوشبو لگی ہو تو کیا کوئی کفارہ ہوگا؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پریگننٹ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، اور یہ کہ عورت کے کفن میں سینہ بند جو بچھایا جاتا ہے اس کو وہ کس طرح بچھایا جائے گا، کیا ترتیب ہوتی ہے اس کی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دیوار وغیرہ پر اگر گرد و غبار نہ ہو تو کیا تب بھی دیوار سے تیمم ہو جائے گا؟ اچھا. اور چوتھا سوال یہ ہے کوئی ایسی چیز جو زمین کی جنس سے نہ ہو، مثلا الماری یا کھڑکی کی وغیرہ، تو اس سے بھی کیا تیمم ہو جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں. تو ناظرین محترم، بات ہو رہی تھی ایمان کی، لیکن اب یہ مفہوم جو حدیث مبارکہ کا ہے، آمنا و صدقنا، جو کچھ فرمایا آپ نے سچ فرمایا اور ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی. لیکن صرف اتنا کہہ دینے سے کافی نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہمیں اس پہ استقامت بھی دکھانی ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ جو ایمان مفتی صاحب نے کہا آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو پھر آتا نہیں ہے، خود سے نہیں آتا. معاملات جو ہیں سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسی درمیان میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں کہ جن کو توڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا. میں ایک وقفے سے آ جاؤں، پھر اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ایمان قائم رکھے اپنی رحمت سے. ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ چاہے تو ہمیں یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایک بات جو ابھی ہوئی تھی گفتگو کے دوران، اس میں یہ ہوا تھا کہ جب ایمان آتا بھی رہتا ہے جاتا بھی رہتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے جاتا تو واپس نہیں آتا. ضروریات دین جو ہے وہ بنیادی شرائط ہیں. تو مفتی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، ایک لفظ آپ نے کہا ضروریات دین. جی جی. تو ضروریات دین کی وضاحت ذرا سی ہم کر لیں تو پھر شاید میرا خیال ہے ایمان اور کفریہ معاملات پر بات کرنا آسان ہوگا. اصل میں نے کہا تھا کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یہ بھی انسان کو کفر میں لے جاتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اب ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہیں جو کہ علماء کی صحبت میں رہنے والے مسلمان جانتے ہوں، تو ان مسائل کو ضروریات دین کہتے ہیں. جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وراثت، فلاں ڈمکا، ان کے موٹی موٹی معلومات، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص ان موٹی موٹی معلومات کا بھی انکار کر دے، ان کا رد کر دے یا ان کے خلاف بات کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کو ایک مثال سے اگر ہم بیان کریں، جیسے کہ وراثت ایک شریعت کا حکم ہے،
اور ہمارے یہاں پر بچہ نہیں تو ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی وراثت ہی کا انکار کر دے کہ ہم نہیں مانتے وراثت کے نظام کو معاذ اللہ، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن وراثت کی ڈیٹیل ہے کچھ کہ جناب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا. اس میں سے کسی بات کا کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کر دے کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور پھر انکار کر دے، تو اس سے کفر نہیں آئے گا. وہ گناہگار تو ہوگا لیکن کفر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اتنی یعنی باریک بات ہے کہ ہر شخص کو نہیں معلوم ہوتی. لیکن جہاں تک وراثت کی بات ہے تو یہ ہر شخص کو تقریباً معلوم ہی ہوتی ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے بھی جاہل ہے پھر بھی وہ انکار کر دے تو بھی کفر ہی ہوگا، تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اب اس کا قصور ہے کہ اس نے اتنی موٹی بات بھی دین کی نہیں معلوم کی. تو یہ دین کی بنیادی بات تھی جس کا انکار جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. تو اس میں جہالت جو ہے عذر نہیں ہے. اچھا، کچھ چیزیں تو بالکل ایسی ہیں کہ جو نصوص میں شامل ہیں، نصوص میں جو فیصلہ کن ہے قرآن کے حوالے سے، ہم جذبات میں کچھ حضرات جو ہیں وہ جذبات میں اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. جی جی. مثلا حدود کے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ. عورتیں بعض میری بہنوں ماؤں ذرا معاف کیجیے گا، میں چند مٹھی بھر خواتین کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں کر رہا. وہ کوئی ہم جو اسلام میں جو قوامون کا ایک تصور ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور ہم تو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد ایسی شریعت ہی کو نہیں مانتے. ایسی صورت میں کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں یہ بات تو بہت واضح ہے، کیونکہ یہ اتنی موٹی بات ہے. ایک اسلامی نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی حدود کا حکم دیا ہے. تو اب اگر حدود کا انکار کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کرنا ہے، اور اللہ رسول کے احکام کا انکار کرنا اللہ رسول کا انکار کرنا ہے. معاذ اللہ یا تو تصور جس کا جو انکار کر رہا ہے اس کا یہ تصور ہوگا کہ اس نے کہنے میں غلطی کر دی ہے، تو اللہ اپنے خدا کو اور اپنے رسول کو اس طرح غلطی پہ جاننا جو ہے خود کفریہ بات ہے. اسی طرح یہ قوامون کا جو تصور قرآن نے دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ برتری رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، یہ افسر ہیں، تو اس کا انکار کرنا بھی سراسر عقلی طور پہ بھی جہالت کی بات ہے اور قرآن و حدیث کا بھی انکار ہے. آج کل جو شانہ بشانہ خواتین ہیں وہ نہیں مانتی. دیکھیں اگر آپ کوئی گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اگر آپ ایک موٹر سائیکل پہ چلا رہے ہیں تو یہ 2 ویلوں پہ مبنی ہوتی ہے، اور دونوں ویل ضروری ہوتے ہیں اس موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے، مگر دونوں ویلوں کے اندر اسٹیئرنگ پاور نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ پاور ایک ہی ویل میں ہوگا. مفتی صاحب کیسی اچھی بات ہے. تو وہ ایک ویل جو ہے جہاں پہ جاتا پیچھے والے ویل کو لے کے جاتا. ایک منٹ ذرا میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ایک ہمارے ساتھ ایک ناظر ہے ہمارے شیر سید فاروقی صاحب انڈیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سے آپ کا کال مل گیا، بڑا خوش ہوں میں. ارے ہم بھی بہت خوش ہیں آپ سے مل کے. جی میرا عزیزانہ سلام سنائیے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب کو براہ راست پہنچا. وعلیکم السلام. جی دیکھیے مفتی صاحب، ایک سوال ہے میرا. جی جی. سوال اس طرح ہے کہ 1993 میں 1993 جی 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 اس وقت ایک میرے رشتے دار کو میں نے ایک ٹرک بیچی تھی. ٹرک آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹرک وہیکل. جی جی. ہاں، تو اس کو میں نے بیچا تھا 2,20,000 روپے میں. جی. تو انہوں نے بولا کہ میں کچھ وقت کے بعد دے دوں گا پیسے. اچھا. ہاں، تھوڑے دن کے بعد دے دوں گا. جلدی جلدی کہیے، آپ کی لائن نہ کٹ جائے. ہاں جی، انہوں نے مطلب وقت لیا تھا. اس کے بعد میں آج مطلب یہ جو ہے ابھی 2010 چل رہا ہے، اس بیچ میں مجھے 70,000 دیے تھے انہوں نے. اب 1.5 لاکھ انہوں نے مجھے دینا تھا، اس کے بدلے میں مجھے آج 1 لاکھ روپے دیے ہیں. باقی کہتے ہیں کہ بھائی باقی ہم نہیں دیں گے. اچھا. تو مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مجھے اس کا زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ مجھے کب سے نکالنا ہے؟ اچھا ٹھیک، اس پہ بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یہ شوکت علی صاحب ہیں سیالکوٹ سے. جی شوکت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سیالکوٹ کا موسم کیسا ہے؟ ہاں، موسم بہت اچھا. مفتی صاحب کو سلام بولنا. وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایمان تجدید کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں. تجدید ایمان پہ بات کریں گے، بالکل کریں گے. اچھا، میں بالکل تجدید. یہ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی نے نفلی نماز کہیں ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی ہے، جہاں
کوئی ناپاکی کی حالت میں الحمدللہ اللہ اکبر ایسے منہ سے نکل جاتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتا ہے، تو ایسی باتوں میں کیا حل ہوگا؟ اچھا یعنی ناپاکی کی حالت میں کوئی ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر میں جو ہے پھر سوالات کی طرف آ جاتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا تو 2 ویل والی موٹر سائیکل کو بھی اگر صحیح طور پر ڈرائیو کرنا ہے تو ان میں سے ایک ویل کے پاس اسٹیئرنگ پاور ہوتی ہے، وہی پچھلے ویل کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اگر دونوں ویلوں کے اندر یہ لگا دی جائے تو پھر وہ 2 پہیوں کی گاڑی بھی نہیں چل سکے گی. اسی طرح آپ بڑے وہیکل کو لے لیجئے، اس میں بھی جو ہے ایک ہی ہوتا ہے، اگلا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہی جو ہے اسٹیئرنگ پاور اس میں ہوتی ہے تو گاڑی چلتی ہے. تو یہ زندگی کی گاڑی ہے انسان کی، تو ان کے اندر بھی اگر دونوں ہی کے پاس اسٹیئرنگ پاور ہو تو ایک ادھر کھینچے گا ایک ادھر کھینچے گا. تو یہ جو قرآن کا حکم ہے یا شریعت کا حکم ہے نہیں، اس کو ہماری ریزننگ بھی اس کو پروو کرتی ہے. تو اب اپنی ریزننگ سے عقلی بات سے بھی انسان منہ پھیرے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ بات تو بالکل صحیح ہے اور بڑی سائنٹیفک ہے، بڑی لاجیکل ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اسٹیئرنگ تو ایک ہی ہونا چاہیے ورنہ گاڑی تو چلے گی نہیں. اچھا خیر ناظر، آج یہی وجہ ہے ہمارے یہاں پہ طلاقوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. جی بہت زیادہ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب دونوں جانب اسٹیئرنگ آ گیا، تو وہ اپنے جانب چلاتے ہیں وہ اپنے جانب چلاتے ہیں، اور اسی میں جو پھر وہ گاڑی ٹوٹ جاتی ہے. وہ جیسے 4 ویل ڈرائیو ہوتی ہے نا، آج کل 2 ویل ڈرائیو ہو رہی ہے جی دونوں طرف جائے گاڑی. اچھا خیر ناظر رشید نے کراچی سے پوچھا کہ احرام میں اگر خوشبو لگی ہو اور حالت احرام میں وہ چادر میں خوشبو لگی ہو، چادر اوڑھ کے سو جائیں تو کیا دم واجب ہوگا؟ دیکھیں اب وہ چادر جو اوڑھ کے سوئے ہیں تو اگر وہ چادر، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ چادر وہی ہے جب آپ نے احرام باندھا تھا اور اس سے پہلے آپ نے خوشبو اس میں لگا لی تھی، تو اب اگر اسی کو یوز کر رہے ہیں تو اوڑھ کے سونے میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تو احرام سے پہلے کی خوشبو لگائی ہوئی تھی. یا یہ ہے کہ اس چادر پہ خوشبو بعد میں لگی ہے، یا یہ کہ چادر کوئی اور ہے جس پہ خوشبو پہلے سے لگی ہوئی تھی. تو اب بعد کی جو 2 صورتیں میں نے بیان کی، یا تو بعد میں خوشبو لگائی ہے یا کسی اور سے چادر منگوائی ہے اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اگر یہ ان کو یوں کہہ لیجیے کہ 4 پہر ان کے، یا یوں کہہ لیجیے آدھا دن اگر اوڑھ کے گزار دیا انہوں نے تو دم واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم ہے تو اس میں دم نہیں ہوگا. بلکہ اس میں خوشبو کا معیار تو یہ ہے کہ اگر خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ دیکھنے والا کہ یہ زیادہ خوشبو ہے تو دم واجب ہو جائے گا. سونگنے والا؟ جی سونگنے والا. اور اگر کم ہے تو پھر اس پہ صدقہ ہے. اچھا انہوں نے پوچھا کہ پریگننٹ خاتون جو ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. اچھا دیوار سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دیواریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض جگہ تو لکڑی کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، ماربل کی دیوار، ماربل کی بھی ہوتی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ لکڑی کی، لوہے، پتھر کی جس کی دیوار ہو، اگر اس کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر گرد و غبار پہ ہاتھ پھیر کے انسان تیمم کر سکتا ہے. لیکن اگر دیوار لوہے کی اور گرد و غبار نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، لکڑی کی اور گرد و غبار نہیں ہے نہیں کر سکتا. اگر سنگ مرمر کی ہے یا پتھر کی بنی ہوئی دیوار ہے، اس کے اوپر جو ہے سیمنٹڈ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان اس پہ بھی تیمم کر سکتا ہے. یہ ذرا سائڈ کی طرف دیکھیے، اس سے تیمم کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس سے تیمم نہیں کریں گے کہ یہ کلر ہے. کلر ہے اس کے اوپر جو مٹی آئی ہوئی اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا؟ اس پہ جو مٹی آئی اس سے تیمم ہو جائے گا، گرد و غبار سے. تو پھر تو میں کر لوں گا اس سے تیمم. ناظرین ویسے ہی ایک بات تھی صرف سمجھانے کے لیے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سائڈ پہ کوئی مٹی وٹی لگی ہوئی، صاف ستھرا سائڈ ہے. اچھا ایک وقفے پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ بہن نازیہ نے کچھ تیمم کے بارے میں چیزیں پوچھنی تھیں، وہ اس پر بات ہوئی. بہن فریدہ پشاور سے تھیں اور پوچھ رہی تھی کہ، بلکہ ہم نے ان کا جواب دے دیا، الکوہل لگا ہوا اتر جو. تو دوسرے سوال کے جواب میں ان کے شیر سید فاروقی صاحب انڈیا سے، انہوں نے 1993 میں اپنی گاڑی فروخت کی تھی اور وہ کچھ 1 لاکھ کچھ 2.25 لاکھ میں کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دے دیے، اس کے بعد 1.5 لاکھ روپے نکلتے تھے. اب انہوں نے 2010 میں 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ باقی پیسے اب نہیں دوں گا میں، یعنی 50,000 ان کو اور نکلتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مجھے زکوٰۃ کب سے دینی پڑے گی اس پیسے پر؟ دیکھیں یہ اگر اس کی کیٹیگری کی جائے، قرضے کی کیٹیگری میں دین کہلاتا ہے، اور دین قوی نہیں تو متوسط ضرور ہے. تو اس میں کم از کم حکم یہ ہے کہ جب بھی یہ رقم ان کو حاصل ہو جائے
تو گزشتہ تمام سالوں کی زکات اس پہ دینی پڑے گی. 70,000 تو ان کو پہلے مل گئے تھے تو اس کی زکات تو انہوں نے اس ٹائم میں ادا کر دی ہوگی یا پہلے دینی پڑے گی. 70,000 تو ان کو پہلے مل گئے تھے تو اس کی زکات تو انہوں نے اس ٹائم میں ادا کر دی ہوگی یا پہلے ادا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے یا دیگر مال کے ساتھ مل کے اس کی زکات ادا ہو گئی ہوگی. لیکن اب جو 1 لاکھ روپے انہیں ابھی ملے تھوڑے عرصے پہلے تو گزشتہ 93 سے لے کر اب تک 2010 تک جتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے تقریباً 7 ایئرز بنیں گے تو ان سب کی جو ہے ان پر زکات لازم ہے اس لاکھ روپے پہ. جی ہاں. تو ان تمام گزشتہ دنوں کی جو ہے زکات ادا کریں گے. اچھا یہ سعید اقبال صاحب کرناٹک سے انڈیا سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا زور سے بولیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہاں ارشاد. ٹی کو سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنے کا تھا. ہاں ذرا زور سے. غیر قوم کے جو چھوٹے بچے رہتے ہیں چھوٹے ایک دم 2 سال یا 5 سال کے ان کو جو بھی ہمیں کھانا گینا کھلائے کو کیا بھی جو کپڑا یہ سب دلائے تو کیا گناہ میں ہو جائیں گا کیا یہ ہو جائے کیا چیز کھانا سمجھ جو بھی کھانا کھلائے. اچھا ہلو ٹھیک ہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ گل خان صاحب ہیں اسلام آباد سے. ہلو خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا کہتے ہیں بخیر راغلے؟ بخیر راغلے. اچھا ارشاد. جی میرا یہ سوال ہے جو لوگ سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے جائیں ماں باپ کے ساتھ دوست یار کے ساتھ عوام کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی وہ کسی بھی جگہ پہ جھوٹ نہ بولے سچ بولتا جائے وہ بندہ اس کا مرتبہ آخر میں کیا ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے نوازے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے سب کو ہم سب مسلمانوں کو. تو آپ لوگوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہم اس چیز کے اوپر بھی بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اب بیٹھے ہوئے یہاں پہ اسکرین پہ ہمیں بڑی ہدایت ملتی ہے. سوال بتائیے کوئی دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ 2 اسٹیئرنگ اور اس میں 2 پاور لگے ہو تو دونوں نہیں چلتے. تو یہ سوال ہے میرا کہ ابھی میں کچھ اسی طرح سلسلے میں ہوں تو بس یہ سوال میرا آپ جو یہ سچ کی بات ہے نا سچ کہا تک چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سیالکوٹ سے ہمارے بھائی شوکت صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ تجدید ایمان کیسے کریں. دیکھیں تجدید ایمان کے لیے ضروری ہے جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی کلمہ کفر زبان سے نکلا ہے یا کفریہ بات اس نے کی ہے یا کوئی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کو ذکر کر کے کہ اے رب کریم مجھ سے فلاں فلاں گناہ سرزد ہوا میں اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں یہ الفاظ کہے. یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جناب وہ علم میں نہیں ہے یاد نہیں ہے یا پہلے کیا تھا یا یہ ہے کہ احتیاطاً توبہ کر رہا ہے تو پھر یوں کہے اے اللہ مجھ سے دانستگی میں یا نادانستگی میں جو بھی کفریہ بات سرزد ہوئی ہے تو میں اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. لیکن اگر معلوم ہے تو اس کو پھر ذکر کرے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پھر کلمہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور بندے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے. کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہر روز سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تجدید ایمان کر لی جائے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت بہتر بات ہے. اس نے کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیں محاورے میں کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا منہ سے نکل جاتی ہیں. ہاں بالکل اللہ کی بارگاہ مرض کرے. انسان کی نالج کم ہوتی ہے ہر ایک شخص عالم نہیں ہے نہیں پتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تو بالکل اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے توبہ کر لے تو لیکن جو معلوم ہے تو پھر اس کو متعین کرو. اور پھر اس میں دوسری سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی کفریہ بات لوگوں کے بیچ میں کہی ہے لوگوں کے درمیان میں کہی ہے تو اب حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ توبۃ السر سرًا توبۃ اعلانیۃ علانیۃ کہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپی ہوئی اور کھلے ہوئے گناہ کی توبہ کھلی ہوئی. تو اتنے لوگوں کے سامنے اس مجمع کے سامنے جا کے توبہ کرے اور کہے کہ میرے منہ سے یہ غلط بات نکلی ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تب وہ توبہ صحیح ہوگی وہ قبول ہوگی. اچھا انہوں نے شوکت صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ نماز ناپاکی میں پڑھ لی بھولے سے یا حالت ناپاکی میں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں درود پڑھ لیتے ہیں ایسا کوئی فرق؟ دیکھیں حالت ناپاکی سے مراد جنابت کی حالت ہے تو اس میں اگر نماز بھولے سے پڑھ لی تو بہرحال بھولے کا کوئی پکڑ نہیں ہے کہ یہ امت پہ سے معاف ہے. لیکن
جان بوجھ کے اگر پڑھتا ہے, نماز کو ہلکا جان کے پڑھتا ہے, تو پھر یہ وہ فعل ہے جس کو کفریہ قرار دیا گیا کہ اس نے نماز کو ہلکا جانا, تو اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر بھول کے پڑھ لیتا ہے تو بھول پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا, اس سے کوئی کفر لازم نہیں آئے گا. ہاں البتہ اس کے علاوہ دیگر کلمات کہنا, اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ کہنا, درود پاک پڑھ لینا, سبحان اللہ کہنا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں انسان کو صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا منع ہے. آج ہمارے پاس ایک بہت دور سے کال آئی ہے. اچھا اچھا نیدرلینڈ سے ہیں محمد اعظم صاحب. اچھا اچھا اچھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. آپ کی آواز بالکل ایسی آ رہی جیسے کنٹرول روم سے آ رہی ہے. اچھا جی ڈائریکٹ موبائل سے کر رہا ہوں اس لیے. اچھا ماشاءاللہ, بتائیے. جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی نہانا شروع کرے تو اس کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, یا وضو وہ کیا وضو تو اگر ناخن اتارے ہیں وضو کے بعد یا شیو کیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹا, وضو رہتا ہے یا نہیں آتا, یہ میرا سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ لاہور سے ہماری بہن صفیہ ہیں, صوبیہ معاف کیجیے گا. جی صوبیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 4-5 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے 4-5 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سے 3 ہفتے سے میں کر رہی ہوں کوشش. اچھا چلیے, تو پھر آج موقع مل گیا تو آج کر ہی ڈالیں سارے سوال. جی پہلا ہے کہ تسبیح پکڑنا حالت حیض میں پکڑ کے اگر اسماء الحسنی وغیرہ پڑھ لیے جائیں تو گناہ تو نہیں. تسبیح. اچھا. دوسرا ہے سورۃ اخلاص فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے کیا تو ہر ایک نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لی, فرض نماز میں فرض نماز میں فرض میں اگر سورۃ اخلاص پڑھ لی پہلی رکعت میں, دوسری میں سورۃ فلق پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ اگر 4-5 ماہ کا بچہ ہے, دودھ پی رہا ہے ماں کا, تو اس کا جھوٹا پانی وغیرہ ماں پی سکتی ہے؟ یہ میں نے سنا ہے کہ ماں پیے گی تو نکاح پہ اثر پڑتا ہے. اچھا نہیں, بچہ جو دودھ پی رہا ہے جی اس کا جھوٹا پانی, بچے کا جھوٹا پانی ماں نہ پیے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہے کہ ختنے کا حق جو بچے کی سنت کروائی جاتی ہے یہ کس کو حق ہے, ننہال والوں کو یا دادا وغیرہ کو, کہ دادا ہی کروائیں گی, ننہال والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک, بات کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ بات کرتے ہیں. ایسا اب میں ذرا مفتی صاحب تیزی سے ابھی ہم اپنی بات روک رہے ہیں ایسے کہ انہوں نے سید اقبال صاحب جو کرناٹک والے تھے, انہوں نے پوچھا کہ چھوٹے بچے 2 اور 5 سال کے ہیں, ان کے کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا غیر اقوام غیر مسلم اقوام کے بچے ہیں. تو دیکھیں بچے تو بچے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی شریعت نہیں ہوتی, اور وہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو اگر کھانا وانا کھلوایا جائے, ان کو لباس پہنا دیا جائے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی. بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ضرورت مند ہے, اس کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کہ اسلام کی خوبیاں اس پہ واضح ہو جائیں, اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے اس نیت کے ساتھ, تو شریعت اس کو بھی پسند کرتی ہے, منع نہیں کرتی. اچھا گل خان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا تھا کہ جو آدمی ساری زندگی سچ بولے, کبھی جھوٹ نہ بولے, اس کا آخر میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا مرتبہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, اور ہدایت جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور سچ جو ہے انسان کو نجات دیتا ہے. تو اس کے لیے نجات کی گارنٹی ہے جو سچا بولنے والے کے لیے. اچھا محمد اعظم صاحب نیدرلینڈ سے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ان کا سوال ہے کہ ذرا سا میں ٹکڑوں میں نیدر صاحب کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہ کہتے ہیں جب غسل کرنے جا رہے ہیں تو کیا پہلے وضو کرنا چاہیے پھر غسل کرنا چاہیے؟ ہاں تو دیکھو غسل کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ پہلے جا کے اپنے ناپاکی کو دور کر لے, پھر نماز کا سا وضو کر لے, اس کے بعد پھر انسان نہا لے. اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کے عالم میں پہلے ناخون کاٹ لیں, پہلے شیو بنا لیں, پہلے بال جو بھی کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں, تو کیا وہ صحیح ہے یا غسل کے بعد کرنا چاہیے یہ سب کام؟ نہیں دیکھیں, پہلے بھی کر لیں گے تو بہرحال مناسب نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں, جنابت کی حالت میں آپ نے اپنے جسم سے اس کو الگ کر دیا نازا کو. لیکن شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نہانے کے بعد اب نہا لیا انسان غسل کر لیتے, اب کیا نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گا؟ ہاں یہ تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر نہانے کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹتا ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی وضو ہو گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا
کہ نہانے کے بعد انسان ناخن کاٹ لے تو کیا دوبارہ وضو کرے گا؟ کوئی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ نہانے کے بعد انسان شیو کر لے تو کیا دوبارہ وضو کریں گے؟ تو اس میں اب 2 صورتیں ہیں. اولا تو یہ کہ میں بتا دوں کہ شیو کرنا جائز نہیں، شریعت محترم ہے. ہاں، اور اگر اس نے شیو کیا اور اس سے کوئی خون وغیرہ نہیں نکلا تو اسی سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی خون وغیرہ نکل آیا تو اب وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کرے. دوبارہ کرے. وضو ٹوٹ گیا ہے، خون نکلنے کے بعد وقفے پہ چلے جاتے ہیں. پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، خون نکلنے کے بعد وقفے پہ چلے جاتے ہیں. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. بہن صوبیہ، بڑی معذرت، وقفے پہ گئے تھے. آپ ہی کے سوالوں کی باری ہے. مفتی صاحب، بہن صوبیہ نے پوچھا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت جو ہے تسبیح پکڑ سکتی ہے، اسے پڑھ سکتی ہے؟ لیکن تسبیح پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حدیث کریمہ بھی ہے کہ شاید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو وہ سائڈ سے چپکے سے نکل گئے. تو بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ تھا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، مجھ پہ غسل واجب تھا تو میں نے اس حالت میں آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہا. تو آپ نے فرمایا المومن لا ینجس، فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ جو ناپاکی انسان پہ طاری ہوتی ہے، جو شریعت کا حکم ہے، ایک حکمی ہے. یہ نہیں ہے کسی چیز کو پکڑیں گے تو اس پہ منتقل ہو جائے گی. ہاں البتہ قرآن مجید کو، احادیث طیبہ کو، ان کو پکڑنا منع ہے، لیکن تسبیح کو اگر کوئی پکڑتا ہے اس میں تو اس سے کوئی ناپاکی نہیں پیدا ہوگی. فرض نمازوں میں سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاید ان کے ذہن میں خیال آیا ہو مطلب سورہ اخلاص کے بعد تو سورہ فلق ہے، ترتیب تو صحیح ہے اپنی جگہ. ہاں، ان کے شاید ذہن میں یہ آیا کہ اخلاص چھوٹی ہے اور فلق کچھ بڑی ہے، اس میں 1-2 آیتیں زیادہ ہیں. تو یہ قرآن کی جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ سب کے سب تقریباً برابر یکساں شمار کی گئی ہیں. اگرچہ حجم دیکھنے میں چھوٹا بڑا نظر آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اگر 4-5 سال کا بچہ، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس بچے کا جھوٹا کھایا پیا نہیں جا سکتا، اس کے بچے کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتی ماں؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ بنایا لوگوں نے. نکاح ٹوٹ جائے حالانکہ حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ داء المومن شفا، کہ مومن کا جو جھوٹا ہے اس میں شفا ہوتی ہے. تو بچہ بھی مومن ہے، اس کا جھوٹے میں شفا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ماں پی لے یا کوئی اور پی لے اس کو. اچھا، انہوں نے پوچھا یہ بچوں کی ختنہ وغیرہ جو کراتے ہیں تو یہ اگر ہمارے یہاں کچھ رسوم و رواج ہو گئے، وہ کچھ طے ہو گیا نا کہ یہ چیز شادی میں جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے، اور لڑکی والوں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ننیال کی طرف سے ہوگی یا ددیال کی طرف، کس کی طرف سے؟ دیکھو، بچہ ہوتا باپ کا، اگرچہ ہر جگہ تیری عطا کا، تیری عطا کا ساتھ ہو. بچے کے ایک عرصے تک ماں کو پالنے کا اختیار ہوتا ہے اس کو، لیکن جب علیحدگی کی باری آتی تو شریعت بھی یہ کہتی ہے تو ایسی صورت میں خرچہ سارا کا سارا باپ پر ہوگا. باپ کرے یا دادا کرے ایک ہی بات ہے. اچھا، اس کے ننیال پہ نہیں ہے بچے کے. اچھا مطلب ذرا سا میں اپنے موضوع پہ بات کر لوں. ناظرین، یہ موضوع کفریہ کلمات کا تو بہت بڑا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ذرا چاہوں گا کہ اس پر توجہ دیجیے کہ ہوتا کیا. ہوا یہ کہ جناب کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں توبہ کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں نقل کر رہا ہوں، کفر کرنے کی میری کوئی وہ نہیں ہے، کہ معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافر ہوں. بہرحال یہ اپنے ایمان میں شک کرنا، اور اپنے ایمان میں شک کرنا بھی کفر کی ایک کیفیت ہے. ہاں، اس میں ایک تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ کہ میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مگر اللہ کے یہاں پہ پتہ نہیں میرا ایمان مقبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو کیفیت ہی دوسری ہو گئی نا. ہاں، ویسے اپنے بارے میں تردد کرنا اپنے ایمان میں تو خود یہ کفر کی بات ہے. اچھا، یہ کہنا کہ صاحب کب بعض اوقات بڑے جھنجھلا کر کسی معاملے پہ ایسی مسلمانیت سے ہم باز آئے، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں اب کیفیت ہے کہ اگر واقعی صرف اسلام کو کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ کفریہ بات ہوئی کہ اسلام کی توہین ہوئی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کام جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ مسلمان کو بھی شرم آئے. تو خاص اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، ایسے مسلمان سے ہم باز آئے. مطلب ایسے اسلام ہمارا نہیں ہے،
اسلام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، یہ جو صلح لوگ اس پر ہیں. تو ایسی صورت میں اب نیت پہ اعتبار ہے. اگر اسلام ہی سے بیزاری مراد ہے تو کفر ہے، اور وہ بیزاری مراد نہیں. اور عموماً ایسے موقع پہ کمی ہوتی ہے اسلام سے بیزاری اس فرد خاص کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پڑ گئی، کاروبار ڈوب گیا خدا نخواستہ، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، جب پے در پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک مشکل آتی ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، گھر میں سب بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے ایسا. ایسے موقع پر اکثر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور منہ سے یہ کلمات نکالتے ہیں، اللہ کو ہم ہی ملے تھے معاذ اللہ یہ مصیبت دینے کے لیے. یہ تو برا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض ہے، اور اللہ کے فعل پہ اعتراض کرنا خود اللہ پہ اعتراض کرنا ہے، اور اپنے رب پہ اعتراض کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا خاندان میدان کربلا میں انہوں نے کیا کیا صحبتیں برداشت کی، کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، تصور بھی نہیں ہے اس کا، کوئی بھی شکایت نہیں کی، بلکہ آخری وقت تک اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے. انہوں نے تو کہیں بھی ایسا نہیں کیا. تو بہرحال ایسا کرنے سے انسان جو دائرے سے اسلام سے نکل جائے گا. بالکل کفریہ کلمہ ہے. اچھا کسی کا انتقال ہو جاتا تو ہمارے ایک روایتیں کہتے ہیں بڑی بے وقت موت ہے یہ. ہاں دیکھیں اب یہ بھی قرآن حکم سے انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کا موت کا وقت مقرر ہے نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے جاتا ہے. تو اب بے وقت موت کہنا یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے، بالکل غلط ہے. بلکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ المقتول میت لاجلہ، کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی اپنے وقت ہی پہ مرا ہے، اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوا. تو یہ بات، یہ جملہ غیر اسلامی ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ کہا گیا یا ویسے ظاہری طور پہ بھی کہا گیا تو اسلام کو یہ دائرہ اسلام سے نکال دے گا. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، مطلب ایک بزرگ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جھوٹ ووٹ بہت بولتا ہے، اگر بیوی کو وہ کہہ رہے تھے تو جملہ انہوں نے یہ کہا کہ تجھے تو اللہ نہیں سمجھ سکتا، معاذ اللہ میں کیا سمجھوں گا. ہاں دیکھیں یہ بھی ایک کفریہ بات ہے، اگرچہ کہ اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ نہیں سمجھ سکتا، محاورتاً کہہ رہا ہے وہ، لیکن بات یہ کہ اس نے اللہ کے معاملے کو اتنا ہلکا جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی غلط قسم کی مثالوں میں لے کر آتا ہے. اپنے کسی آفیسر کی بات کرو، اپنے کسی بزرگ کی بات کرو تو ان کو تو کبھی نہیں لے کر آتا وہ، لیکن اللہ کے معاملے کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات کی تخفیف کرنا ہے، اور اس کو ہلکا جاننا، تو ہلکا جاننا بھی اسلام کو دائرے سے نکال دے گا. اب میں اس پہ کفریہ شعر پڑھ رہا ہوں توبہ کے ساتھ، اور ناظرین آپ بھی یہ سن تو رہے ہیں لیکن صرف مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، توبہ کر لیجئے گا آپ بھی، میں بھی کر لیتا ہوں. کسی میں بدبختی کہوں گا، شاعر نے کہا کہ سیپ کا موتی ہے یا تو آسماں کی دھول ہے، جی تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں بھول کی نسبت اللہ کی طرف کرنا تو یہ اللہ اپنے رب کو جاہل قرار دینا ہے، معاذ اللہ، اپنے رب کو غافل قرار دینا ہے. حالانکہ قرآن کی متعدد آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا. بے شک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی ہے. ولا یؤود حفظہما وهو العلی العظیم، اس کے لیے سارے کچھ کی حفاظت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کا اللہ سے بالکل غافل ہے، جس نے اپنے رب کو بھی نہیں جانا اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے. یہ اس کو اپنی جذبات، اپنے شہوانی جذبات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو اس لیے اپنے رب کے بارے میں سے کفریہ بات کہی ہے. اس کو جہالت کا مجموعہ ہی کہا ہے کہ یہ تو جہالت کی بات ہے. بہت سے ایسے شعر ہیں ناظرین بے ساختہ آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ معاف کرے. اب خیال آتا ہے کہ کیا چیزوں، میں نے کہا تھا کہ ایک ویگن میں میں نے ایک گانا سنا تھا جس میں بہت ہی، وہ لفظ تو میں کہنا بھی نہیں چاہتا جو گانے میں نے سن لیے تھے، اس کے نتیجے میں یہ پروگرام میں آج کر رہا ہوں. ایک شعر ہے اسی طرح کا کہ محرومیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، کچھ بھی نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. اب یہ دیکھیں اپنے رب پہ کتنا بڑا الزام جی لگایا استغفر ہے، اللہ، کتنا بڑا اعتراض کیا ہے کہ میرے رب نے جو ہے تمام محرومیاں مجھ پہ ڈال دی. یہ شکایت ہے اپنے رب کی، اور بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے رب کی شکایت کرے. ہمارے یہاں پر تو اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے تو اپنے بڑے آفیسر یا اپنے بڑے عہدے دار پہ بھی اعتراض کرنے کی ہمارے دنیاوی قانون کے مطابق اجازت نہیں ہوتی ہے. ایس ایم ایس بھی نہیں کر سکتے آپ، ایس ایم ایس پہ بھی پابندی ہو جائے گی آپ پر. تو اپنے رب پہ اعتراض کرنا کس طرح سے بجا ہے، کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو. اچھا آج کل ایک فیشن نکلا ہوا ہے، میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ، تو ایک اینکر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی رقاصہ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس پہ یہ ہوا، تو ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے دانش پر، ان سے کہا کہ صاحب یہ دیکھیں کیسے پابندی لگ گئی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا صاحب اسلام میں اس پر، تو ایک دم چیخ اٹھے کرنے لگے ہر چیز کو بیچ میں اسلام لے آتے ہو، اسلام لے آتے ہو.
ہم معاذ اللہ ہم نہیں مانتے ایسے اسلام کو. بہرحال یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اسلام کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں پروگرام کے شروع میں ہی کہ اسلام پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، فل ٹائم ہے. یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے آپ کے مرنے تک تمام کے تمام معاملات اسلام کے اندر آتے. یہ نظام ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ تو پرسنل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظام آپ کے شروع سے لے کے آخر تک نافذ ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو بہرحال وہ مسلمان بھی نہیں. ناظرین محترم، موضوع بہت لمبا ہے. آج تو ایک مصرے سے بات شروع ہوئی تھی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا. اور اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں خط لکھ دیجیے گا مجھے، اور اگر کچھ مشورے بھی دیں اچھے تو بہت اچھا ہے، میری ہیلپ ہو جائے گی تھوڑی سی. اگلے پروگرام تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.